السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک اور مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے معروض کا جادوئی سفر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دور دراز ملک میں معروض نام کی مہربان اور پرجوش لڑکی رہتی تھی۔ اس کے پاس سب سے خوبصورت اس کی مسکراہٹ تھی جو اندھیرے میں بھی روشنی کرتی تھی۔ معروض کو نئی چیزوں کے بارے میں جاننا اور ان کو دریافت کرنا بہت پسند تھا۔ اس کا یہ ایڈونچر دور دراز میں بھی بہت مشہور تھا۔ ایک دن کی صبح جب پرندے اپنے میٹھے گیت گا رہے تھے کہ معروض جادوئی کتاب کی تلاش میں چل پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں چھپی ہوئی دنیا کے راز ہیں جو ایجادات اور مہارتوں سے بھری پڑی ہے۔ اپنے بھروسہ مند بیگ اور ہمت والے دل کے ساتھ اس نے پراسرار جنگل میں قدم رکھا جو اس کے گاؤں کی دوسری طرف تھا۔ جیسے جیسے معروض جنگل کی گہرائی میں چلتی گئی، درخت قدیم کہانیاں سناتے اور پتے جادوئی دھن پر رقص کرنے لگے۔ وہ گھومتے ہوئے راستے پر چلتی رہی یہاں تک کہ وہ بولنے والے خرگوش سے ٹھوکر کھا کر گرنے لگی۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، ایک باتیں کرنے والا خرگوش۔ خرگوش نے معروض کو ایک چھپے ہوئے غار کے بارے میں بتایا جہاں جادوئی کتاب کے چھپنے کی افواہ تھی۔ غار تک پہنچنے کے لیے اسے ایک چمکتی ہوئی ندی کو عبور کرنا تھا، ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑھنا تھا اور کتاب کے راز کی حفاظت کرنے والی پہیلیوں کو حل کرنا تھا۔ معروض جو کبھی بھی کسی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹی تھی، اس نے خرگوش کا شکریہ ادا کیا اور اپنے شاندار ایڈونچر کے لیے روانہ ہو گئی۔ سب سے پہلے وہ چمکتی ندی کے اس پار آئی۔ اس نے رنگ برنگے پتھروں کا ایک پل بنایا جو اسے کنارے کے ساتھ ملا دے۔ ہر پتھر میں ایک خاص طاقت تھی۔ جیسے ہی وہ قدم رکھتی ان میں سے موسیقی کی آوازیں آتی جو اسے محفوظ طریقے سے دوسری طرف لے گئیں۔ اگلا اونچا پہاڑ آیا، معروض باز نہ آئی۔ وہ درخت کی شاخ پر بیٹھے عقل مند بوڑھے الو سے ملی۔ بوڑھے الو نے اسے پہیلیوں کا چیلنج دیا۔ معروض بڑی ہوشیاری سے جواب دیتی رہی۔ الو نے اس کی عقل سے متاثر ہو کر غار کا خفیہ راستہ بتا دیا۔ الو کی ہدایت سے معروض نے غار کے دروازے تک پہنچ گئی۔ غار تاریک اور پراسرار سائز سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے جادوئی لالٹین جلائی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس کی چمک نے جادوئی کتاب کا انکشاف کر دیا۔ جادوئی کتاب اکیلی نہیں تھی، کتاب کی حفاظت خوفناک شہد کی مکھیوں نے کی تھی جو خوفناک روشنی ڈالتی ہوئی ادھر ادھر اڑتی تھی۔ معروض کو ایک لوری یاد آئی جو اس کی دادی نے اس کے لیے گائی تھی، ایک لوری جو جنگلی مخلوقات پر بھی قابو پا سکتی ہے۔ اس نے میٹھا راگ گایا تو شہد کی مکھیوں نے اسے جادوئی کتاب اٹھانے کی اجازت دے دی۔ جادوئی کتاب ہاتھ میں رکھ کر معروض کو حیرت اور جوش کا احساس ہوا۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ کتاب میں صرف کہانیاں ہی نہیں بلکہ اس کے خوابوں کو زندہ کرنے کی طاقت بھی ہے۔ جب اس نے واپسی کا سفر شروع کیا تو راستے کے ایڈونچر اور دوستوں کے بارے میں سوچ کر مسکرانے لگی۔ معروض نے یہ جان لیا تھا کہ سب سے زیادہ جادوئی کہانیاں وہ ہوتی ہیں جو ہم خود تخلیق کرتے ہیں، اور یوں معروض اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس کا دل ایڈونچر کے جادو اور کہانیوں کی خوشی سے بھر گیا۔ وہ یہ سب باتیں اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی حیرتوں سے بھری ہوئی ہے اور ہر ایک دن ایک نیا ایڈونچر ہو سکتا ہے، بس اس کے سامنے آنے کا انتظار ہے۔ اس دن سے معروض کی مسکراہٹ اور بھی روشن ہو گئی اور اس کی ہنسی پورے گاؤں میں گونجنے لگی۔ وہ سب کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا اصل جادو ہماری زندگی کی کہانیوں کا ایڈونچر ہی ہے۔ تو دوستو، اگر میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔